بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف. تو ہم پہلے سیشن میں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے وسائل کا، اپنے اختیار کا ہمیں ہیلپ لینا چاہیے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے پاس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ اختیارات جو اگر ہمارے پاس ہیں اور جو فریڈم ہمارے پاس ہے، جو چوزنگ پاور ہمارے پاس ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور فائدہ کس کے لیے اٹھائیں گے؟ ذرا سوچ کر بتائیں مجھے. دنیا جینے کے لیے فائدہ اٹھائیں گے؟ ہمارا اختیارات ہیں وہ دنیا کے لیے اٹھائیں گے؟ فائدہ ہے کہ ہمیں کچھ؟ ہمارا تو مقصد، ہماری تو نیت جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے. اگر مجھے موقع ملے اللہ کے دین کے لیے میں کچھ کام کر سکوں تو مجھے کرنا چاہیے. ہمارے صحابیات نے کرا. ایسے نہیں عورتیں کام نہیں کر سکتی. اللہ کے کام اس دنیا میں، اس دین کو اس زمین پر غالب کرنے کے لیے عورتیں تو بہت زیادہ کام کرتی ہیں. آج ہمیں نہیں معلوم، لیکن آج عورتیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں دنیا میں. مطلب یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ صرف مرد حضرات کام کریں گے یا عورتیں نہیں کریں گے. اگر مجھے اللہ نے ہنر کچھ دیا ہے، مجھے اختیارات دی ہے اللہ نے، تو مجھے وہ اللہ کے لیے یوز کرنے چاہیے. کل کو اللہ پوچھے گا، اللہ ہر چیز پوچھنے والا ہے. اس میں یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے اگر کچھ کیا تو تمہارے لیے کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا. یہ جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو جواب کیا ہوگا؟ میرے لیے کا کیا مطلب؟ دوسروں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کیا کیا، اللہ کا دین کتنا کیا، اللہ کا دین پڑھا کتنا، سمجھا کتنا، عمل کتنا کیا. اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ یعنی ہمیں اگر کچھ اللہ کا دین پتا ہے تو ہمیں اللہ کا دین پھیلانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے جس کو معلوم نہیں ہے. اور ایسا کام کر رہے بہت لوگ ہیں دنیا میں. ان کے ساتھ مل جاؤ. اکیلے اکیلے کرنے کے کام نہیں ہے. ایسی جماعت سے مل جاؤ جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن ڈھونڈنے سے بولتے ہیں اللہ بھی مل جائے گا. ابھی کوئی پوچھے کہ بھائی کون ہے ایسے جو اللہ کے کام کرتے ہیں؟ بھائی ڈھونڈو. ایسی جماعت ہے جو ایسے اللہ کے کام کر رہی ہے اس دنیا میں، بنا کسی چاہت کے، بنا کسی فائدے کے، بنا کسی بھی دنیا کے فائدے کے حاصل کرنے کے. وہ صرف اللہ کو اپنے راضی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام کر بھی رہے ہیں. تو اس کے لیے بڑا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بہت کام ہیں. لیکن اکیلے اکیلے نہیں. اکیلے کرتے ہیں وہ نیکیاں الگ، مل کے جماعت سے مل جاؤ. ایسے کام جو کرتے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ. تو یہ ہوگا کہ اللہ نے جو ہمیں اختیارات دیے ہیں اس کا فائدہ اٹھانا. تو اللہ یہی کہتا ہے آج ہمارے پاس اختیار ہے. جیسے آنکھ بند ہوگی اختیارات ختم. پھر کیا؟ اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ کچھ بھی نہیں. ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ بھی اللہ کا کام نہیں کرا. تو یہ ہمیں پچھتاوا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. تو موت کے بعد کیا ہے؟ ہمارا عمل کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں 51. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کنٹینیو ہے. یہ اوپر جو آیت پڑھی نا ہم نے، موت کے فرشتے مار مار کر روح نکالیں گے، تو یہ یہاں پر کنٹینیو ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں ماریں گے فرشتے؟ اس وجہ سے جو کچھ تم نے کیا ہے، تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. مطلب تم نے جو برے عمل کرے ہیں، نافرمانیاں کری ہیں اللہ کی، وہ جو کر کے جو برے کام تم نے بھیجے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں اللہ کے پاس، اس وجہ سے یہاں پر اللہ کہتا ہے تمہیں یہ ایسا ماریں گے، ایسی سزا، ایسے جلانے والے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پھر آخر میں کہتا ہے لیس بظلام للعبید، یعنی میں اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یعنی یہ جو کچھ مرحلہ ہمارے ساتھ جو
पनिशमेंट्स का जो हमारे साथ होगा वो हमारी वजह से होगा, ये अल्लाह की वजह से नहीं होगा। नौज बिल्ला, अल्लाह जालिम नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह कहता है मैं तो रत्ती बराबर भी तुम्हें जुल्म नहीं करता तुम पर। यानी जो कुछ तुम भुगतोगे वो तुम्हारे अमाल होंगे, तुमने जो किया उसी का नतीजा होगा भुगतना तुम्हें। तो ये हमें समझना है। तो ये देखो तसलसल है, कंटिन्यूटी है ऊपर की आयत का। यानी जिनमें फरिश्ते सख्ती करते हैं, तो यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी किसी पर जुल्म करने वालों में से नहीं है। ज़ालिका बिमा कद्दमत आयदीकुम, ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है, तुमने इस दुनिया में जो किया है। बिमा कद्दमत आयदीकुम यानी तुम्हारे, कुरान में जो हाथ का जिक्र अक्सर इंसान के अमाल और कमाई के जिम्मन में आता है। यानी अल्लाह ताला जब भी कहता है कद्दमत आयदीकुम, आई यद मतलब हाथ, तो जब भी कुरान में आयदीकुम आता है यानी हाथ का जिक्र आता है, ये कमाई है। बिकॉज हम जो करते हैं बुराइयां जो भी करते हैं वो हमारे हाथों से करते हैं, राइट। तो अल्लाह ताला जब भी हाथ कहता है तो हमारे आमाल हैं वो। तो बाज औकात हम क्या करते हैं, गुनाहों को मामूली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर देखी मैंने, और उसमें पूरी, वो पिक्चर भी, आजकल पिक्चर पता है ना, कुछ कुछ भी उसमें ठीक नहीं है, कुछ देखने लायक होता ही नहीं है। तो लेकिन मैं पूरी पिक्चर देख कर निकालती हूँ, लेकिन मुझे वो न बुरी लगी है सिरे से, न मेरे आंखों को बुरी लगी है वो, न कोई शर्म हया की लिहाज मेरे आंखों को ने, ऐसा ये शैतान ने बना दिया है, हमें ऐसा शैतान ने बना दिया है। यानी गुनाह ही नजर नहीं आते हमें। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं हज को जाकर आई हूँ, मैं सब सब, लेकिन कुछ गुनाह होते हैं वो करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता ये गुनाह हो रहा है मेरे से। वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये कुछ भी नहीं है ना, अल्लाह माफ करने वाला है जी, गफूरुर रहीम है जी। तो यहाँ पर क्या है, हम बाज औकात गुनाहों को मामूली समझकर भूल भी जाते हैं, लेकिन ये अमल हमारे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाएंगे, ये वहां पर मिलेंगे देखने को हमें। तो ये अल्लाह यहाँ बता रहा है। तो यहाँ इसी तरह नेकियां भी हम करेंगे, चाहे छोटी भी नेकी मैंने करी थी, एक बिल्ली को पानी पिलाई थी, या किसी परिंदे को पानी पिलाई थी, या किसी को खाना खिलाई थी, कुछ भी करी थी, लेकिन मैं भूल गई, मेरे नजर में वो नेकी नेकी भी नहीं है, मैं भूल गई, लेकिन मैं वो अल्लाह की किताब में पाऊंगी, मेरे अमल नामे में पाऊंगी वो। तो चाहे बुरे हो काम या चाहे नेक काम हो, हम हर एक को लिखा हुआ अल्लाह के यहाँ पाएंगे। तो इन अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, यानी अल्लाह बंदों पर हरगिज जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह किसी इंसान को इसके हक से महरूम नहीं करता, और बिला वजह कभी सजा भी नहीं देगा। तो जो भी होता है ना मेरे साथ, वो मैं ही जिम्मेदार हूं उसकी, अल्लाह नहीं है। नौज बिल्ला, अल्लाह जालिम नहीं है। तो ये चीज हमें पक्का पक्का समझ लेना है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा आज हो रहा है, ये मेरी गलती की सजा है, मेरी वजह से है, मैंने कुछ तो बुरा किया था जिसकी सजा मैं भुगत रही हूं, ये मुझे समझना चाहिए। बार दफा क्या होता है, हम बोलते हैं हमारी आजमाइश हो रही है, हमें पहला ये देखना है कि मैं ठीक हूं, अल्लाह के दीन पर हूं, अल्लाह को राजी करते हुए जीने लगी हूं, तो आजमाइश समझो। लेकिन अगर मैं गुनहगार हूँ, गुनाह पर गुनाह कर रही हूँ, बहुत सारे गुनाह के काम कर रही हूँ, और तब जाकर मुझे कोई मुश्किल पेश आती है, तो मैं ये कहूँ कि सब्र करो भाई, अल्लाह आजमा रहा है मुझे, मुझे तो तब ये देखना पड़ेगा कि मैं गलत कहाँ हूँ, मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, क्या कौन से गुनाह में शामिल हूं मैं। मुझे तो ये ढूंढना है, मुझे इस्लाह करनी है अपनी, मुझे अपने, अल्लाह ताला जब मुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह ताला मुझे बजाकर, ठोक बजाकर बोल रहा है, ए ठीक हो जा, ए मेरी बंदी ठीक हो जा। क्योंकि जब तक अल्लाह ठोक नहीं बजाएगा मुझे तो पता भी नहीं चलेगा मैं कहीं गलत हूं, मुझे तो कोई बोलेगा भी नहीं कि तुम गलत कर रही हो, तुम गलत राह पर चल रही हो, राइट।
یہ اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ مشکلات ڈالتا ہے ہمارے پر، ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے. تو اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے اس وقت. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ مکمل انصاف پر ہوتا ہے. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں؟ یعنی اپنے اعمال کو معمولی کبھی بھی نہیں سمجھے، چاہے بڑے ہونے دو چاہے چھوٹے ہونے دو، چاہے اچھے ہونے دو چاہے برے ہونے دو. اپنے اعمال کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا. کیوں؟ بوند بوند سے پانی بھرتا ہے. ایک گناہ، دو گناہ، تین گناہ، چھوٹے 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 گناہ بنتے 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 کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. مین وہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں پتہ بھی لگنے نہیں دیتا. کیوں؟ پھر میں توبہ کروں گی، استغفار کروں گی، اللہ سے توبہ کر کے روؤں گی، معافی مانگوں گی اللہ سے. تو وہ شیطان نہیں چاہتا. اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کو شیطان ہمیں آزاد چھوڑتا ہے، اور پھر ہمارے سے ایک دم سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ گناہ. مین یہ ہے انسان کو پتہ چلے تو اللہ کی طرف لوٹے بھی، لیکن اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے مجھے پتہ بھی چلنا چاہیے نا میرے سے گناہ ہوا ہے. تو یہ شیطان کی چالیں دیکھیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اور جو کچھ ہم دنیا میں آگے بھیجتے ہیں قیامت میں اس کا سامنا کرنا ہے. آج تو میرے لوگوں نے نہیں دیکھا مجھے، آج میں نے جو کیا چھپ کر کیا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں یہ سب کچھ نظر آنے والا ہے. ہمیں ہر چیز لکھی ہوئی ملنے والی ہے. اور اللہ پر ظلم کا الزام نہیں لگایا جانا چاہیے کہ اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے، دیکھ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میرا یہ کیا، میرا وہ کیا، میری نوکری چھینی، میرا گھر بار چھینا، میری زمین جائیداد چھینی. ہم ڈائریکٹ اللہ کا نام لے کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جبکہ یہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ تو میرے اعمال نے کیا ہوتا ہے، میرے کرتوتوں نے کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی موقع ہے ہمارے طرف، جب تک زندگی ہماری باقی ہے انسان توبہ کر کے اپنے اعمال کو بدل سکتا ہے. یعنی جب یہ میری آخری سانس بھی ہونے دو، میں ابھی چل رہی ہے، مجھے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے تمام گناہوں کے لیے. اللہ ہماری تمام پچھلی گناہیں چاہے بڑی ہوں صغیرہ کبیرہ جو بھی ہوں، اللہ بس تو معاف فرما دے. یہ ہماری ہر وقت دعا ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے نیکیاں بٹورنے کی کوشش کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی ہی صحیح نیکیاں، اور اللہ کا دین کام کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک بہن کے پاس یہ کبھی نہیں کہنا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی ہنر نہیں ہے. ہمارے ہر بندے کے اندر اللہ کہتا ہے کہ ایک ہنر موجود ہوتا ہے. بعض دفعہ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایک تو ہنر ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ ہنر اس انسان کو اللہ کے دین میں یوز کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے یوز کرنا چاہیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے اس ہنر سے. تو اس ہنر سے ہم چھوٹ جائیں گے، اللہ کی پوچھ سے چھوٹ جائیں گے، اللہ کے سوالات سے ہم چھوٹ جائیں گے. تو یہ چیز ہے جو ہمیں، اور آج کا جو دل کو چھونے والا پیغام کیا ہے؟ ہم روزانہ اپنی آخرت کی طرف کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہیں. روز ہر سانس کے ساتھ ہمارے آخرت کے لیے ہم کچھ ذخیرہ بھیج رہے ہیں. جیسے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں بہت سے چیزوں کے اندر، اور کسی کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ آگے بھیجی ہوئی نیکیاں، یعنی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں نیکیاں، اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہیں یہ نیکیاں. اور دوسری طرف سیم گناہ بھی کر رہے ہیں، یعنی غیبت تکبر. غیبت سے تو ہمارے کوئی دن بھی شروع ہوتا نہیں، کوئی رات بھی نہیں ہوتی، اتنی غیبتیں ہماری ہوتی ہے. تکبر ہوتا ہے، کسی نہ کسی روپ میں تکبر بھی ہوتا ہے ہمارے اندر. اور نافرمانیاں ہوتی ہیں، کبھی ماں باپ کی، کبھی بہن بھائیوں کی، کبھی کس کی نافرمانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں ہمارے سے. تو ہمارے اعمال کا حصہ بن کر ہمارے سامنے یہ بھی آنے والے ہیں، یہ تمام چیزیں آنے والے ہیں. اس لیے ہر رات اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، سونے سے پہلے ہر رات ایک سوال کرنا چاہیے، آج میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا.
महीने में या रमजान से रमजान नहीं, एक रमजान से दूसरे रमजान नहीं, हर रात बैठकर सोचना चाहिए आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो मैंने रब को राजी किया है, जिससे अल्लाह ताला मेरा राजी है आज, ये मुझे बैठकर सोचना है। तो ये आयत जो है हमें डराती भी है, डराने वाली भी है, और अपनी जिंदगी को संवारने का मौका भी दे रही है। देखिए, जब तक डराएंगे नहीं तो हम सुधरेंगे कैसे, हम अपने अमाल देखेंगे कैसे, यानी गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो सही कहां से होगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला पहले तो डराता है, फिर खुशी भी देता है ना अल्लाह ताला। वही अल्लाह ताला फिर खुशियां भी देता है कि देखो तुम ये करोगे तो तुम खुश रहोगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो ये चीज देखे हमें अल्लाह ताला संवारने के लिए मौका दे रहा है। आगे चलते हैं 52। कदा भी आल फिरआउन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम इन्नल्लाह कवियुन शदीदुल इक़ाब। यानी उनका हाल फिरौन वालों और इनसे पहले लोगों जैसा है, यानी इन लोगों का हाल जो अभी हमने बयान किया हुआ है बुरे लोगों का, फिरौन और इनके पहले के लोग जो थे उनके जैसा हाल है। उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, राइट। तो अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, आ जमीन हस्ती से मिटा दिया। पकड़ लिया का क्या मतलब, फना कर दिया इन लोगों को। बेशक अल्लाह क्या है, कुव्वत वाला है, सख्त सजा देने वाला है। तो ये आयत जो है पिछली आयत को आगे बढ़ा रही है, जो हमने अभी अभी आयत पढ़ी। फरिश्ते किस तरह से मारते हैं, पीटते हैं रूहों को बाहर निकालने के लिए, तो उसी को आगे बढ़ा रही है ये आयत। यानी मक्का के मुनकरीन का अंजाम कोई नई बात नहीं है। उनका भी अंजाम, मक्का के जो मुनकरीन थे, मुनकर लोग, इससे पहले भी बहुत कौमें अल्लाह की आयत का इनकार कर चुके हैं, और उनको किस तरह से अल्लाह ने सजा दी है ये कुरान में हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो खास तौर पर फिरौन और इसकी कौम की मिसाल यहाँ पर दी गई है। देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला हम जो जिंदा हैं आज, उनके लिए ये मिसालें बनाकर पेश करता है। जितनी पहले कौमें गुजरी, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम फिरऔन, इनके साथ क्या हुआ, अल्लाह ने क्या किया इनके साथ। तो ये मिसाल अल्लाह ने कयामत तक के बाकी रखी है लोगों के लिए, ताकि हम इबरत पकड़ें, हम अपनी जिंदगियों को संवारें, संभाले वक्त रहते। बिकॉज जैसे ही सांस खत्म होगी बात खत्म, कोई टाइम नहीं हमारे पास पे। तो यहाँ पर रिवाइज सिस्टम नहीं है ना, कोई भी चीज हम सुनते सुनते हैं फिर उसको रिवाइंड करते हैं, कैसेट सुनते सुनते हैं रिवाइंड करते हैं, लेसन सुनते सुनते हैं रिवाइज करते हैं। यहाँ पर जैसे सांस खत्म, नो रिवीजन, खत्म, मरहला खत्म, किताब बंद, अमाल की किताब बंद। तो अल्लाह ने यहाँ पर फिरौन की और हमारे पहले कौमों ने जो इनकार किया अल्लाह का और रसूलों का, यहाँ पर मिसाल बनाकर पेश की है कि किस तरह से उन्होंने सरकशी की, अल्लाह की नाफरमानी की। कफरू भी आयतिल्लाह, इन्होंने अल्लाह को इनकार किया था, इन्होंने यानी अल्लाह की निशानियां, रसूलों के जरिए जितनी भी चीजें दलीलें आई, इन्होंने इनकार करी। तो इंसान के सामने हक जब आ जाता है, अल्लाह की तरफ से हक बात जब आ जाती है, तो इसलिए उसको रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि ख्वाहिशात के लिए, अपने फायदे के खिलाफ है, बहुत खतरनाक रवैया है। यानी इंसान के सामने जब भी हक आ जाता है, सिर्फ इसलिए उसको इनकार नहीं करे क्योंकि वो मेरे ख्वाहिशात को ठेस पहुंचा रहे हैं बातें, यानी मेरे ख्वाहिशात के मुताबिक कुरान में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, रद्द कर रही हूँ। आई डोंट बिलीव दिस ऑल। ये पूरे पुराने लोगों के हैं सब बातें, ये मुझे आज मॉडर्न जमाने की लड़की हूं मैं, तो मुझे ये नहीं है सब कुछ। इस वजह से हक बात का इनकार करना बड़ा खतरनाक मरहला है। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों की वजह से फिर पकड़ा। अल्लाह ताला छूट देता है, अल्लाह ताला ढील देता है। बेशक मेरा बंदा जितने गुनाह करना चाहता है करे,
لیکن جب پکڑتا ہے, پکڑنے پر آتا ہے, کب پکڑتا ہے؟ جب اللہ کو بھی لگتا ہے کہ یہ بندہ کبھی پلٹے گا نہیں, تب جا کر اللہ پھر پکڑتا ہے, تو پکڑ کر چھوڑتا نہیں ہے, پھر اس کو زمین سے ہی مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیوں پکڑتا ہے؟ انہی کے گناہوں کی وجہ سے. تو یہاں ایک بہت اہم اصول بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, یعنی گناہ جو ہے انسان کے انجام پر اثر ڈالتے ہیں. ہمارے گناہ ہی ہمارے رزلٹ پر اثر ڈالتے ہیں. یہ تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے نا ہمارے لیے. ہم نے جس طرح کا پیپر لکھا تھا اتنے ہی تو مارک ملیں گے نا ہمیں. کیا وی ایکسپیکٹ مور؟ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا اور آئی ایکسپیکٹ کہ آئی ول پاس, تو یہ تو غلط ہوا نا. پھر یہ تو سراسر اصول ہی غلط ہوا. تو ہمارے اعمال جو ہیں وہی میرے انجام پر اثر ڈالتے ہیں. بما قدمت ایدیکم, یعنی جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا. ان اللہ قوی شدید العقاب, تو اللہ کہتا ہے اللہ میں قوی ہوں, یعنی زیادہ طاقتور. قوی یعنی زیادہ طاقتور, یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ کے مقابلے میں بیکار ہے, ہیچ ہے. تو اور اللہ کہتا ہے میں شدید العقاب بھی ہوں. یہ صفتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یعنی شدید العقاب یعنی سخت سزا دینے والا, پکڑنے والا. یعنی جو لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں, جاننے کے باوجود بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر ظلم اوپر سے کرتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ کہتا ہے میری پکڑ تمہارے لیے بہت سخت ہوگی. تو ہمارے لیے یہاں پر سبق کیا ہے کہ یہ آیت ہمیں پچھلی قوموں کے بارے میں بتاتی ہے, اور حق کو پہچاننے کے بعد تکبر کی وجہ سے یہاں پر ہم حق کو رد کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں پیچھے. تو اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا خطرناک ہے. پہلے تو نافرمانی, اوپر سے اصرار کرنا کہ میں کیا کرتی ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. پہلے تو کرتی ہے اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتی ہے یا کرتا ہے جو بھی, لیکن بعد میں اصرار بھی کرتے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. تو یہ بھی بہت خطرناک ہے. تو دوسروں کے انجام سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جتنی سٹوریز بیان کری ہیں قرآن کے اندر, پہلے جتنی امتیں گزری ان کی سٹوریز بیان کری ہیں اللہ نے. کیوں؟ ٹائم پاس کے لیے. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کا ٹائم پاس ہو یہ سٹوری سن کر؟ نہیں, عبرت لینے کے لیے. ارے بھائی اللہ نے ان کے ساتھ تو یہ کیا, ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہمیں تو عبرت لینا چاہیے, سیکھنا چاہیے نا, اور اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہی جینا چاہیے زندگی اپنی. تو دوسروں کے انجام سے ہمیں عبرت لینی چاہیے. اور طاقت, دولت, دنیاوی جتنے بھی مقام ہیں وہ اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتے. آپ کی جتنی بھی دنیا کے رسوخ ہیں, جتنی پاور ہے, آپ کا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. گناہ ہو جائے, گناہ ہوتے ہیں, فوراً ہمیں اپنی کریکشن کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اور دل میں رکھنے والی بات یہاں پر کیا ہے, فرعون کے پاس طاقت تھی لیکن اللہ کے سامنے وہ طاقت بیکار ہو گئی. دیکھیں فرعون کا جو قصہ ہے قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم سنیں, سیکھیں, سمجھیں اور عمل کریں, عبرت لیں, لرن لیسن فرام اٹ. کہ اتنا بڑا طاقتور یہ فرعون, انا ربکم بولنے والا, میں تمہارا رب ہوں بولنے والا, اس کے آخر میں گت کیا ہو گئی؟ جس پانی میں بہ گیا, ڈوب کر مر گیا. اتنی سستی موت اس کی ہو گئی. تو یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, مومن کو اپنی طاقت پر, اپنی مال حیثیت پر, اپنے تعلقات پر غرور نہیں کرنا چاہیے. اصل طاقت اللہ کی ہے, اس کی اطاعت ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے. تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ انسان حق کو قبول کرے, فوراً حق کو قبول کرے. جیسے ہی پتا چلا یہ صحیح ہے یہ غلط, فوراً ایکسپٹ کرنا چاہیے. وہاں حجت نہیں کرنا چاہیے, وہاں وہ کیا بولتے ہیں وہ کرنا شروع کرتے ہیں, یہ صحیح, میں صحیح, تو صحیح. اگر کوئی حق بات آپ کو بتاتا ہے فوراً ایکسپٹ اٹ,
اگر وہ قرآن اور حدیثوں سے بتاتا ہے تو اور فوراً ایکسپٹ اٹ. چاہے تو اگر یقین نہیں آتا تو اپنے طور پر قرآن میں جائے، حدیثوں میں جائے، سیکھے، لیکن حق کو سمجھے اور ایکسپٹ کرے اور اپنی زندگی میں اس کے پر عمل کرے. پھر توبہ کرے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. آگے 53 آیت، جتنی بھی آیتیں ہوتی ہیں ہم کریں گے. آج زیادہ آیتیں ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کریں گے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہاں پر دیکھیں ایک بہت بہت اہم آیت آئی ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. آپ بھی جانتے ہوگی اس آیت کو، آپ کے سامنے سے بھی گزری ہوگی آیت بہت بار، اور اس کی تفسیر بھی گزری ہوگی، لیکن جتنی بار کرو ایک کم ہے آیت. یعنی یہ آیت دیکھیں ہمیں اللہ کا ایک عظیم اصول بتا رہی ہے. ایک اللہ کے تو تمام اصول ہی ہے نا جس پر ہمیں زندگی جینی ہے، لیکن اس آیت کے اندر ایک اللہ کا عظیم اصول بتایا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا کی ہوئی نعمت، یعنی جو نعمتیں اللہ دیتا ہے ہمیں، اس وقت تک نہیں چھینتا. یعنی اللہ نے ہمیں نعمت جو دی ہے وہ اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی اندرونی حالت اور اپنے اعمال کو تبدیل نہ کر دیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی تھی، یعنی راجہ بنا دیا تھا، تمام لوگوں کا، ان کے قوم کا راجہ بنا دیا تھا. لیکن جب انہوں نے کفر کیا، اس فرعون نے ظلم سرکشی کری اور نافرمانیاں کری، تو پھر اس کا انجام ہی بدل گیا. یعنی پھر اللہ نے کوئی چانس نہیں دیا اس کو. اس نے اپنے پاور کا غلط استعمال کرا، اپنے اختیارات جو اللہ نے اس کو دیے تھے، جو نعمتیں اللہ نے اس کو دیے تھے، وہ تمام کا اس نے غلط استعمال کرا. جب اللہ کے پاورز جو مجھے ملے تھے اس کا اگر میں غلط استعمال کروں گی تو نیچرلی اللہ وہ تمام نعمتیں چھین لے گا، واپس لے جائے گا میرے سے، کہ تیرے لیے یہ کوئی کام کے نہیں ہے. یہ جو میں نے نعمتیں تجھے عطا کری ہیں یہ تیرے لیے کوئی کام کی چیز نہیں ہے، چھین لے گا پھر اللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں یہاں پر دیکھیں اللہ بتا رہا ہے، لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی القوم. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو بھی نعمتیں دی ہیں، یہ قوم کو ہونے دو یا فردن فرد بھی ہونے دو، ون پرسن، یعنی ایک ایک بندے کی بات بھی ہونے دو اور پوری قوم کا ہونے دو، کسی کا بھی لے لو آپ. اللہ نے ہر ایک کو نعمتیں دی ہیں، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر ہمیں نعمتیں دی ہیں. وہ محض اچانک اور بغیر وجہ کے واپس نہیں لیتا. اللہ ایسے ہی کھینچ کے لے نہیں لیتا. ابھی فار ایگزامپل مجھے مالدار بنایا ہے، اوکے، تو اللہ میرا مال ایک رات میں چھین کر لے کر گیا، تو اس کے پیچھے، چھیننے کے پیچھے میرا مال، اللہ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اللہ کا کوئی پرپس ہونا چاہیے، اللہ کے پاس کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ نہیں، تبھی اس نے میرا مال چھین کر لے کر گیا. اب میں نہیں کہہ سکتی اللہ کو، اللہ تو نے مجھے مال جو دیا تھا وہ لے کیوں لیا واپس؟ ہو سکتا ہے میں نے یہ مال کا جو استعمال غلط کر لیا. اللہ نے جس مقصد سے مجھے مال دیا تھا وہ مال ہی میں نے غلط یوز کیا، اللہ کے راہ میں یوز نہیں کرا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا شاید میں کچھ نیکیاں کماؤں اس سے، مال سے، کچھ اچھے اچھے کام کروں اس مال سے، میں نے نہیں کری، تو نیچرلی اللہ نے میرا مال واپس لے گیا چھین کر میرے سے. تو اللہ یہی کہتا ہے. دیکھیں ابھی اس نعمتوں میں بہت چیزیں آتی ہیں. جب نعمت کہتے ہیں ہم لوگ نارملی ہم کیا کہتے ہیں؟ نعمت مطلب گھر دار، زمین جائیداد، مال اسباب، لیکن نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے. جو اللہ نے ہمیں جتنی چیزیں دی ہیں وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. ایمان، میں آج اگر ایمان والی ہوں تو اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے.
اگر یہ ایمان میں غلط استعمال کروں گی تو اللہ یہ ایمان بھی چھین لے گا میرا، اور کوئی بڑی بات ہونے کی نہیں، اور مجھے پتا بھی نہیں چلے گا، اور میں ایمان سے نکل کر کافر بن جاؤں گی، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایمان بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے مجھے۔ اور امن جو ملا ہے، سکون جو آج تھوڑا بہت ہمارے پاس موجود ہے، ذرا یہ امن چین سکون ذرا غزہ میں جا کر دیکھو، فلسطین میں جا کر دیکھو، ہے کوئی امن چین سکون ہے؟ چھین لیا اللہ نے۔ لیکن ہمارے پاس اگر ہے، سمجھتے ہیں ہم ہے، تو اس کا یوز کرو، اس امن کا، اس سکون کو یوز کرو اللہ کی راہ میں۔ صحت، اگر آج میں صحت مند ہوں، ذرا ہاسپٹل کی نظر کر کے آؤ، جا کر وہاں پر ایک دورہ کر کے آؤ ہاسپٹل کا، پتا چلے گا میری نعمت کیا ہے، میں جو آج صحت مند ہوں وہ کیا نعمت ہے۔ تو وہ نعمت میرے پاس کیوں ہے بھائی؟ وہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ میرے پاس صحت کیوں ہے؟ میں کیوں گھر میں ہوں؟ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے کیا اللہ کو راضی کرنے کا؟ جو میرے پاس صحت ہے وہ بیچارہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو یہ نعمت کیوں، یوں کیسے استعمال کرنا ہے یہ سوچنا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے اس کو۔ پھر رزق دیا ہے اللہ نے، رزق کھانا، ناٹ اونلی کھانا، 2 وقت کا کھانا بھی رزق ہے، لیکن کھانا، نوکریاں، جو کچھ ہنر ہے ہمارے پاس، یہ سارا رزق ہے، جس کی بدولت میں مال کماتی ہوں، یہ سارا رزق ہے۔ پھر علم، اگر میرے پاس کوئی ڈگری ہے تو کیوں ہے بھائی؟ وہ ڈگری کا میں کیا کر رہی ہوں؟ خالی پیپر پر وہ سرٹیفکیٹ بنا کر فریم میں ڈال کر ڈاکٹریٹ بنا کر بڑے ہال میں لگائی ہوں میں نے، اس کا کچھ فائدہ ہے کیا؟ لوگوں کو فائدہ ہے کیا اس ڈاکٹری کا؟ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کیا میں دھڑلے سے بس کما رہی ہوں؟ تو یہ بھی اللہ کے دین کے لیے میں کس طرح استعمال کروں، یہ ڈگری کس طرح سے استعمال کروں اللہ کے راہ میں۔ عزت، اگر آج میرے پاس عزت ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ ذلت کو آنے کو ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر میں عزت کو صحیح استعمال نہیں کروں گی، میرے قصبے کے لیے، میرے لوگوں کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے میری عزت کا استعمال نہیں کروں گی، تو یہ بھی نعمت اللہ چھین کر لے کر جائے گا۔ سکون، اگر میں آج سمجھتی ہوں کہ میں سکون میں ہوں تو وہ بھی چھینی جائے گی ایک دن۔ کیوں؟ اگر میں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ پھر باہمی محبت، آج ہم ایک دوسرے سے محبت تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں، تو یہ بھی محبت ختم ہو جائے گی۔ ختم کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ پھر اس کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ تو ہر ایک کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونا ہے یہ ہر چیز۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حتی یغیروا ما بانفسکم، تو یہ آیت ہم سب کے لیے کیا فرما رہی ہے؟ جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلیں، یعنی اگر میں میری حالت خود بدلنا نہیں چاہتی، میں آج کا راجہ میں بدلنا نہیں چاہتی، خود ہماری قوم آج کا راجہ بدلنا نہیں چاہتی، تب تک اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہے، تب جا کر اللہ ہماری حالت بدلے گا۔ یہ ہے آج کا اس آیت کا مضمون، خاص مضمون۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم ایک ہی جیسے کیوں ہیں، ہمارے ایسے راجہ کیوں ہے، ہمارے پہ ایسے ظلم ستم کیوں ہو رہے ہیں، یہ سسٹم ایسا کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے ہیں، کیونکہ ہم ایسے ہیں، ہم بیکار ہیں، ہم کسی حق کو حق نہیں بولتے۔ آج ہمیں ڈر لگتا ہے حق کو حق بولنے کے لیے، ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ حامی بھرنا چاہتے ہیں، دنیا جو کہے اسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہماری حالت کیسے سدھرے گی؟ اللہ کیسے سدھارے گا ہماری حالت؟ یہی بتانا چاہتا ہے، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلے، اللہ ان کی حالت کو بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی جب انسان جو ہے اللہ کی اطاعت سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے، نافرمانیاں کرنا شروع کرتا ہے، شکر سے ناشکری کی طرف بڑھ چلتا ہے، انصاف سے ظلم کی طرف بڑھ جاتا ہے، اصلاح کرنے سے، کریکٹ کرنے سے فساد کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں نعمتیں بھی زوال پا جاتی ہیں۔
यानी जो भी नियामतें उसको मिली हुई हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। यानी ये तब्दीली पहले दिल और किरदार में आनी चाहिए, हमारे दिलों के अंदर और हमारे शख्सियत के अंदर, हमारे किरदार के अंदर आनी चाहिए। फिर इसके असरात जिंदगी में हम देख सकते हैं, तभी जाकर हमारी जिंदगी खुशगवार बन सकती है और अल्लाह की मदद हमें मिल सकती है। लेकिन शर्त है कि हम खुद को बदलना चाहें, जैसे हम आज हैं वैसे नहीं, हमें बदलना होगा, हमें अल्लाह के मुताबिक बदलना है, अल्लाह के जैसा अल्लाह चाहता है वैसी जिंदगी जीना है, चाहे जितनी तकलीफ हो उसके लिए, चाहे जितनी परेशानियां हो उसके लिए, चाहे जितने दुश्मन बन जाए मेरे, लेकिन हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए, तब जाकर मेरी हालत सुधरेगी। तो ये एक बहुत अहम सबक जो हमें यहाँ पर मिला है। हमें यहाँ पर हमारे हालात बदलनी चाहिए जो हम कहते हैं, लेकिन ये आयत हमें एक चीज सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या मुझे पहले खुद को बदलने की जरूरत है? ये सवाल करें, ये अपने आप से सवाल करें, क्या मुझे बदलने की जरूरत है? कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई बिहेवियर, विथ माई कंडक्ट, मेरे अखलाक सही हैं, मेरे अमाल दुरुस्त है, क्या मुझे अपने आप को बदलना है? कोई गुंजाइश है कि नहीं? ये अपने आप से सवाल करें आज। अगर घर में सुकून चाहिए तो हमें अपने रवैये देखने चाहिए, मेरा रवैया कैसा है, व्हाट इज माई बिहेवियर। अगर मुआशरे में इस्लाह चाहिए तो हमें अपनी इस्लाह में शुरू करना है, हमें अपने आप को करेक्ट करना है, फिर मुआशरा भी सही हो जाएगा एक दिन। पहले अपने आप की तरफ देखना है, बाद में दूसरों की तरफ देखना है। अगर अल्लाह की नियामतें बाकी रखना चाहते हैं हम, तो हमें शुक्र अता करना है अल्लाह का, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए और तकवा इख्तियार करना होगा। वल्लाहु समीउन अलीम। यानी अल्लाह ताला आखिर में क्या कहते हैं? अल्लाह खूब सुनने वाला है, अल्लाह खूब जानने वाला है। यानी वो हमारी जबान से निकलने वाली बात भी सुनता है और पूरे दिल हमारे दिलों के अंदर जो कैफियत है बातों की हमारी, वो भी जानता है। ऐसे नहीं कि अनलेस एंड अनटिल हम बात करें अल्लाह को समझ आएगी, वरना अल्लाह को नहीं समझ में आएगी। अल्लाह हमारे दिलों में छिपे हुए भेदों को जानता है। तो अल्लाह खूब सुनने वाला है, यही बात है। हम दूसरों से अपनी हकीकत छुपा सकते हैं, बल्कि मेरे बाजू में कौन है सो उससे भी हम छिपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह से कुछ भी हम छिपा नहीं सकते, ये हमें समझना चाहिए। हमारी जिंदगी के लिए अमली पैगाम क्या है आज? अपने आप से 3 सवाल करें आज आप, कि अल्लाह ने मुझे कौन कौन सी नियामतें दी हैं, यानी मेरे अंदर क्या खूबियां हैं। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ने मुझे नियामत दी है? कौन सी नियामत दी है? राइट डाउन, लिखें, अपनी नियामतों को लिखना शुरू कर दें, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या मैं इन नियामतों का शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह से? अल्लाह को थैंक्स गिविंग करती हूँ मैं? अल्लाह का शुक्र अदा कितना करती हूँ? फिर मेरी कौन सी आदत है या कौन सा ऐसा अमल है जिसे मुझे अल्लाह के लिए बदलना चाहिए? यानी मेरा कौन सा ऐसा है पार्ट, जूस कौन सा है जो मुझे अल्लाह के लिए बदलना है? अभी बदलना शुरू कर दो, फौरन बदलना शुरू कर दो उसको। तो नियामत सिर्फ मिल जाना कामयाबी नहीं है, अल्लाह ने दिया नियामत वो मिलना कामयाबी नहीं है। नियामत का शुक्र अदा करते हुए इसे अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करना, देखें वेरी इंपॉर्टेंट बात, वो नियामत वो हुनर अल्लाह के दीन के लिए यूज करना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी इस आयत का पैगाम हमें क्या है? दूसरों को इल्जाम देने का नहीं, अपने बजाय अपनी इस्लाम दूसरों